آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے مہمان ہیں تو ویڈیو کو لال بٹن دبا کر سبسکرائب ضرور کیجیے۔ الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تزود في الجحايا: العوراء البين عورها، والمريجة البين مرجها، والأرجاء البين جلعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يجاهد فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستصرف العين والأذن وأن لا نزاهي بمقابلة ولا مدابرة ولا فرق ولا سرقة. معجل سامعین، تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کی رعائی و بڑائی اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو سب سے بہترین سانچہ اور ڈھانچے میں بنایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین، مقتضۂ حال کے مطابق ابھی میں کلام مقدس سے چند جگہوں سے چند آیت کا ٹکڑا تلاوت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں پڑھی۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر وقت میں خطبہ ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ محترم سامعین، یہ قربانی خریدنے کا موسم ہے۔ قربانی صرف ہمیں لوگوں پر فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، صرف امت محمدی پر ہی نہیں ہے۔ یہ قربانی کا رواج آدم علیہ السلام سے لے کر ہم تک اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ دوستو، یہ قربانی سنت ہے، جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے۔ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا: سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ اللہ رب العالمین کلام مقدس کے اندر نماز کے بارے میں ایک دو جگہ نہیں 80 سے زائد جگہوں میں فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکات دو۔ ایک فرض ہے اور اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، اس میں سے یہ نماز ہے اور زکات ہے۔ بعض لوگ زکات نہیں دیتے، نماز تو پڑھتے ہی نہیں، رمضان کا مہینہ چلا گیا اور نماز بھی ختم ہو گئی۔ دوستو، افسوس ہے اگر پہلے زمانے کے لوگ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک قربانی کا جو طریقہ تھا تو اس وقت ایسا کرتا تھا کہ قربانی کر دیے، ذبح کر دیے، اس میں سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ جس کی قربانی قبول ہو جاتی، اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی اور اس قربانی کو جلا کر ختم کر دیتی۔ اس سے پتہ یہ چلتا کہ قربانی اس کی قبول ہو گئی۔ لیکن اگر ٹھیک اسی طرح سے وہی رواج رہتا کہ قربانی کا گوشت نہیں کھانا ہے، تو ہم لوگ اس طرح سے سینکڑوں میں 90% لوگ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے نماز۔ اسی طرح سے 10 لوگ نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح سے قربانی بھی 10 لوگ ہی لیتے 100 کے اندر۔ لیکن دیکھیے، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے اور قربانی خریدنے کے لیے ہم بالکل بیقرار ہیں۔ قربانی دوستو، قربانی یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور نماز، آپ اگر مسلمان نہیں ہیں، اگر آپ کے اندر نماز نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ پر قربانی نہیں ہے، آپ پر قربانی نہیں ہے، یہ تو سنت ہے۔ آپ جب تک نماز نہیں قائم کریں گے اس وقت تک
آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز ہے۔ فرق کیا ہے؟ صرف نماز ہے۔ جس کے اندر نماز ہے، جو نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے کلام مقدس کے اندر فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک میں سے نہ ہو جاؤ۔ دوستو، صرف قربانی دینے سے مسلمان نہیں ہوتا، بڑے کا گوشت کھانے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ آج بہت سارے غیر مسلم بھی بڑے کا گوشت کھاتے ہیں، گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو دوستو، اصل چیز ہے آپ جب ہی اقرار کر لیے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو آپ مسلمان ہو گئے، تب آپ پر نماز فرض ہو گئی۔ جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، آپ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ دوستو، نماز کے متعلق حدیث اور قرآن کے اندر بالکل بھرپور ہے، اور یہ قربانی لے کے آپ بہت پریشان ہیں۔ قربانی تو دینا ہے، قربانی تو سنت ہے۔ اللہ کے رسول بھی 10 سال مدینے میں رہے اور 10 سال قربانی، تو ہم لوگ بھی قربانی کریں گے۔ قربانی تو بغیر کہے کریں گے۔ نماز پڑھنے کے لیے بہت لوگ بولتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں دوستو؟ آپ اگر نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں تو آپ تو مسلمان ہیں ہی نہیں۔ قربانی کرنے سے کیا فائدہ؟ قربانی کرنے سے صرف اور صرف گوشت تھوڑی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے، سب سے آخری وصیت ہے۔ اللہ کے رسول مرج الموت میں مبتلا ہیں، اللہ کے رسول مرج الموت میں مبتلا ہیں، اب دنیا سے الوداع ہو جائیں گے، اللہ کے پیارے ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ کے رسول وصیت کرتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ دوستو، نماز کی وصیت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث کے اندر فرماتے ہیں حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، دنیا کی 2 چیز مجھے پیاری ہے، دنیا کی 2 چیز مجھے کیا ہے؟ پیاری ہے۔ حبب الی من الدنیا النساء والطیب، عورتیں، بیویاں، میرے نزدیک بیویاں پیاری ہے، اور خوشبو، سینٹ، خوشبو، عطر وغیرہ اللہ کے رسول لگاتے تھے، اور عطر لگانا سنت ہے۔ تو یہ 2 چیز اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے نزدیک پیاری ہے۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ اے بلال، اقیم الصلاۃ وارحنا بہا، نماز کی اقامت کرو اور میری روح کو آرام پہنچاؤ۔ دوستو، جو نماز قائم نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اور صرف نافرمانی ہی نہیں، مسلمان سے خارج ہو گیا وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین کے اندر، شریعت کے اندر، شریعت اسلام کے اندر نماز اس پوزیشن میں ہے، نماز کی وہ پوزیشن ہے جس طرح سے آپ کے پورے جسم کے اندر سر کی پوزیشن ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے بہت آدمی دیکھا ہوگا ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، پھر بھی وہ آدمی زندہ ہے، لیکن کوئی یہ بول سکتے ہیں کہ ہم نے ایسا آدمی بھی دیکھا ہے کہ جس کا سر نہیں ہے اور وہ زندہ ہے؟ دیکھے ہیں؟ نہیں۔ تو آپ کے پورے جسم کے اندر سر کی زیادہ پوزیشن ہے، یہ سر زیادہ قیمتی ہے، بغیر سر کے آدمی زندہ نہیں رہتا۔ اگر آپ کے کسی سر کو الگ کر دیا جائے، یہ ماتھا کو الگ کر دیا جائے، تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے رسول کہتے ہیں انما موجی الصلاۃ من الدین کموجی راس من الجسد، جس طرح سے آپ کے جسم کے اندر سر بہت قیمتی ہے، بغیر سر کے آدمی زندہ نہیں رہتا، ٹھیک اسی طرح سے دین کے اندر، اسلام کے اندر نماز اسی پوزیشن میں ہے کہ جس طرح سے بغیر سر کے آدمی زندہ نہیں رہتا، ٹھیک اسی طرح سے بغیر نماز کے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔
तो दोस्तों ये कुर्बानी का मौसम है और कुर्बानी खरीदने का मौसम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम मुक़द्दस के अंदर फरमाते हैं कि हमने हर उम्मत पर कुर्बानी का हुक्म किया, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर किया। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु रस्मल्लाह, सबका तरीका अलग अलग है लेकिन कुर्बानी का हुक्म हर मजहब में है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कलाम मुक़द्दस के अंदर फरमाते हैं कि दुनिया की तारीख में सबसे पहली कुर्बानी आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों ने, सबसे पहली कुर्बानी आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों ने, हाबिल और काबिल ने। काबिल की नीयत ठीक नहीं थी, काबिल की नीयत सही नहीं थी, उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। हाबिल बिल्कुल क्या कहते हैं मुसलमान था और उसकी नीयत सही थी और वो अल्लाह से डरने वाला था, परहेजगार था, उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। अल्लाह ताला कहते हैं इजका रवा तस्निया का सेगा है, आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों ने कुर्बानी पेश की। इजका रवा कुर्बानन फतकुब्बिला मिन अहदिहिमा, एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। तो काबिल ने हाबिल को कहा गुस्से के मारे कि ला अक़्तुलन्नका, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो हाबिल ने जवाब दिया कि ठीक है मुझे मार डालो, लेकिन एक बात सुनो, एक बात ये सुनो, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कुर्बानी तो अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ परहेजगारों की कबूल करते हैं। परहेजगार मुत्तकी अल्लाह से डरने वाला, उसकी कुर्बानी कबूल करते हैं अल्लाह ताला। इसकी किसको आप परहेजगार कहेंगे? जो नमाज नहीं पढ़ते, जो दाढ़ी काटते हैं, चेहरा बिल्कुल फुटबॉल का मैदान है। दोस्तों ये सुन्नत रसूल ही नहीं है, फर्ज है, फर्ज है, दाढ़ी रखना फर्ज है। आपको देखकर मालूम ही नहीं होता कि आप मुसलमान हैं कि काफिर है। आप ये मुसलमान की पहचान है दोस्तों। खुदा ना खास्ता किसी हादसे में आप कहीं एक्सीडेंट होकर मारे गए या कुछ हो गया तो आपको क्या कहेंगे लोग? जब तक आपको लंगा करके नहीं देखेंगे, शर्म की बात है, तब तक पता नहीं लगेगा कि आप मुसलमान हैं कि गैर मुस्लिम हैं। दोस्तों ये मुसलमान की पहचान है, निशानी है, आप चेहरे पे नहीं रखते। दोस्तों अल्लाह के रसूल की सुन्नत है कि हल्का मत कीजिए, ये फर्ज है, दाढ़ी रखना फर्ज है। तो दोस्तों जो लोग दाढ़ी रखते हैं वो लोग भी कैसे रखते हैं? अपनी मर्जी के मुताबिक छोटी छोटी करके रखते हैं, काइटिंग करके रखते हैं, स्टाइल करके रखते हैं। ऐसा नहीं, अल्लाह के रसूल कहते हैं मूंछ को तराशो, मूंछ को काटो और दाढ़ी को बढ़ाओ, बढ़ाते रहना होगा, कम नहीं करना है, उसको छोटा नहीं करना है, उसको काटना नहीं है। तो ये सुन्नत है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जो तर्क कर देगा, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जो नहीं मानेगा, क़यामत के दिन जब हौज कौसर में पानी पीने के लिए जाएंगे तो उसको पानी पीना नसीब नहीं होगा। दोस्तों तो मेरी गुजारिश यही है कि सिर्फ कुर्बानी करने से मुसलमान नहीं होता, अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना है, सुन्नत रसूल के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है और मुसलमान बन के दुनिया में रहना है। तो दोस्तों कुर्बानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुर्बानी में 4 किस्म के जानवर जायज नहीं है, 4 किस्म के जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। या अल-औरा बैनुन औरहा, वो जानवर जिसकी आंख में शिकायत हो, वो जानवर जिसकी एक आंख नाबी, एक आंख काना हो, एक आंख में रोशनी ना हो और एक आंख में रोशनी हो, उसको कहते हैं अल-औरा। यानी आंख में किसी तरह की शिकायत ना हो, ऐसी शिकायत जो बिल्कुल जाहिर हो, इस तरह का ना हो। दूसरा वो जानवर इस तरह की बीमारी हो कि उसकी बीमारी बिल्कुल जाहिर है, आपको पता लगता है कि इसको ये बीमार है, तो ऐसी बीमारी जिस जानवर में हो वो जानवर कुर्बानी में जायज नहीं है। वल अरजाउल बैनो जलवहा, और वो जानवर जो लंगड़ा हो, चलता ना हो, लंगड़ापन
جس کا لنگڑاپن ظاہر ہو، آپ کو اچھی طرح سے دکھائی دیتا ہے کہ یہ جانور لنگڑا کر کے چلتا ہے، وہ جانور جائز نہیں ہے۔ اور وہ جانور ایسا بوڑھا جانور کہ بالکل اس کی ہڈی میں گودا نہ ہو، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ جانور اس طرح خریدیں گے جو بالکل موٹا تازہ کھربا ہو، بے عیب ہو، کسی طرح کا عیب نہیں ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیتے ہیں۔ حضرت علی حدیث کے راوی ہیں، حضرت علی کہتے ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستصرف العین والاذن والا نجاہد مقابلہ ولا مدابرہ ولا خرقہ ولا سرقہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم کو قربانی خریدنے کے لیے بھیجا اور حکم دیا کہ ہم جانور کی آنکھ اور کان کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، ان نستشرفہ، اچھی طرح سے دیکھ لیں، اس کے کان میں، اس کی آنکھ میں کسی طرح کی کوئی شکایت نہ ہو۔ وَلَا نُجَاهِدْ مُقَابَلَةً، ہم ایسا جانور قربانی نہ کریں جس کا کان آگے سے پٹا ہوا ہو، وَلَا مُدَابَرَةً، پیچھے سے پھٹا ہوا ہو، وَلَا خَرْقَةً، ایسا جانور جس کا کان چوڑائی سے کٹا ہوا ہو یا تو سوراخ ہو، وَلَا سَرْقَةً، ایسا جانور جس کا دانت بالکل گر چکے ہوں۔ یہ ایک مطلب ہے، ایسا بوڑھا جانور جس کا دانت نہیں ہے، دانت بالکل گر چکے ہیں، ایسا جانور قربانی نہ کریں۔ دوسرا مطلب کہ جس کا کان لمبائی سے پھٹا ہوا ہو، ایسا جانور بھی ہم قربانی نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اچھی طرح سے قربانی کرنے کی توفیق دے، اور ہم نیت کو سب سے پہلے درست کر لیں۔ اگر آپ کی نیت ہے گوشت کھانا، آپ کی نیت ہے کہ ہم کو کیا کہتے ہیں قربانی، لوگ کہیں گے کہ ہم 1 کنٹل کی باچھی خریدے ہیں، اس طرح کی نیت نہیں ہونی چاہیے دوستو۔ اللہ تعالیٰ کو لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ قربانی کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن تمہارے دل کی پرہیزگاری اللہ کو پہنچتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری مالداری کو نہیں دیکھتا، ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو ہم نیت کو سب سے پہلے درست کر لیں۔ انما الاعمال بالنیت، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب کس نیت سے نماز پڑھنے آئے ہیں، کس نیت سے صدقہ کرتے ہیں، کس نیت سے قربانی کرتے ہیں۔ اور یہ بات اگر ہو سکے تو آپ اکیلے ایک جانور خریدیں گے، اکیلے ایک جانور چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، 8,000 10,000 کی کھسی خرید نہیں سکتے ہیں تو 3,000 میں بکری ہی خرید لیجیے، لیکن یہ پورا جانور قربانی دینے کی کوشش کریں۔ کیا جو بنگال کے کلکتہ کے عین الباری ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، ان کا فتویٰ ہے میرے پاس کہ ہر آدمی کے لیے قربانی جو اس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں نا، ایک جانور میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں، علماء نے اس کو جائز کہا ہے، لیکن صحابہ کرام کے دور میں، اللہ کے رسول کے دور میں، گھر میں رہتے ہوئے جو صحابہ کرام ایک جانور میں 7 آدمی، ایک اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے ہیں، اس طرح کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ سفر کی حدیث ہے کہ ہم لوگ حدیبیہ کا سال کیا کہتے ہیں، حدیبیہ میں قربانی کیے تو ایک جانور میں 7 آدمی شریک ہوئے۔ تو کوشش کریں گے کہ ہم ایک جانور اکیلے ہی دیں گے، آپ کو 10-12 ہزار کا کھسی نہیں خریدنا ہے، جتنی طاقت ہے ایک بکری ہی صحیح آپ خریدیں، تو ایک پورا جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، ایک پورا جانور ایک پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں ہر گھر والے پر ایک جانور ہے، ہر گھر والے پر ایک قربانی ہے۔ وما علینا الا البلاغ وعلیکم الحساب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اچھی طرح سے قربانی کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله.